کہ وین والا انکل صبح اس بچی کو چھوڑنے آیا ہے بیسمنٹ میں اور اس نے سب بچیوں کو بھیج دیا اور اس بچی کو کہا ہے کہ آپ نہ رکیں، میں نے آپ سے فیس کے بارے میں بات کرنی ہے، اور اسے روکا اور گارڈ کو بلایا اور یہ سب کام مطلب ہوئے ہیں۔ اور جب پھر اس کی چیخوں کی آواز ایک میل ٹیچر نے سنی ہے اور پھر اس کا ایک لڑکی نے اس کو دیکھا بھی تھا وہاں پہ کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی اور اس کی کنڈیشن بہت زیادہ کریٹیکل لگ رہی تھی، ٹھیک ہے، اور اس نے اس کی ویڈیو وغیرہ بھی بنائی تھی۔ تو اس کے بعد اس کو ایمبولینس منگوائی گئی ہے اور اس کو ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب سین ہوا ہے۔ لیکن پی جی سی والے اور پی جی سی کی پرنسپل مس سعدیہ، میں اس کو مس تو نہیں کہوں گی، سعدیہ اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، اب سعدیہ جواد نام ہے، آئی ڈونٹ نو کیا ہے، لیکن سعدیہ اس کا نام ہے، اور وہ اس سارے سین کو جو ہے وہ دبا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کو یہی کہہ رہی ہے کہ یہ فیک نیوزز ہیں، اور ایک بچی نے یہ بات کی ہے کہ میرے پاس پروف ہے، میں میڈیا میں شو کروں گی کہ آپ کے یہ جو ہے آپ اس طرح بچی کے ساتھ یہ ریپ ہوا ہے اور آپ یہ بات چھپا رہی ہیں، میں میڈیا تک پہنچاؤں گی۔ لیکن جو ہماری ایڈوائز رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی، بچی نے سارا بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور سارا معاملہ بتایا کہ کون کون بیچ میں انوالو تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں اتنے برے حالات ہو چکے ہوئے ہیں کہ خاص طور پہ بچے بھی کوئی بھی یہاں پہ حفاظت میں نہیں ہے، نہ بڑا نہ بوڑھا، نہ کوئی سڑک پہ جانے والا، مطلب جس کے ہاتھ میں کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو یہی والا حساب ہے کہ بس جس کا دل کرتا ہے وہ لوگوں کو کچلتے ہوئے بھی چلا جاتا ہے اور بچ کے باہر نکل جاتا ہے، اس طرح سے یہ حرکتیں کرتے ہیں اور بچ کے باہر آ جاتے ہیں۔ پر ابھی لوگوں نے آواز اٹھائی ہے اور اٹھانی چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ یہ آخر کیوں اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، اتنی آسانی سے ہو رہے ہیں کہ پیچھے اتنی بڑی بڑی جو ان کی ہاتھ ہیں، جو ان کی شولڈرز پہ ہیں کہ ان کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، تو یہ ختم ہونا چاہیے معاملہ۔ اب میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتی ہوں، ذرا یہ بھی دیکھیں آپ۔ ان کو کیسا لگتا ہے جب پروپیگنڈا کی بیسس کے اوپر اس طرح کے حالات پیدا کر دیے جائیں؟ سر السلام علیکم۔ آج جو لاہور کالج میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے لیے سوشل میڈیا پہ کافی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، اس میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مطلب ہماری بچی کا نام لیا جا رہا ہے اس میں، تو اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری بچی گھر پہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کہ پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے وہ گری ہیں، تو ان کو بیک بون پہ چوٹ لگی ہے، جس کی وجہ سے وہ آئی سی یو میں گئی ہیں، لیکن میڈیکل رپورٹس وغیرہ ساری چیزیں ہم نے ان کو دے دی ہیں۔ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ مکمل طور پہ وہ 7 دن ایڈمٹ رہی ہیں۔ آپ کو کیسا لگتا ہے جب کسی بھی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کی جاتی؟ اب یہ آپ کو بی جو ہے یاد آ گئی ہوگی کہ ایک انسیڈنٹ اشرے کے اندر ہوا تھا، جو پورا ڈرامہ رچایا گیا تھا، اس لڑکی کو وہ لکھے ہوئے الفاظ کے ساتھ ایک کپڑا پہنا دیا گیا ہوا تھا، حالانکہ وہ اس طرح کے الفاظ میں کوئی اس کا مطلب نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ عربک کا کوئی معنی تھا، نہ کوئی کلمہ لکھا ہوا تھا، لیکن اس کا ایک تماشا بنا دیا تھا کیونکہ ان بی کو مشہور ہونا تھا، کیونکہ یہ جو جس کی لگتی سکتی ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اب انہوں نے پھر وہی بیچ میں آ کے گند کیا۔ آپ دیکھیں کہ وہ بیچارہ ابا اور وہ چاچا کس حالت کے اندر کھڑے ہوئے تھے، کیا لگتا تھا کہ وہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، کیا لگتا تھا کہ ان کی بچی نے ڈرامہ کیا ہے؟ وہ اتنے شرمندہ کہ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، انہیں شرم نہیں آتی کہ کوئی اپنی بچی کو اتنا ذلیل کروائے گا اور اتنا گرائے گا؟ یہ کتنے بے شرم لوگ ہو چکے ہوئے ہیں، کیا بنے گا ہمارے ملک کا؟ پھر آپ دیکھیں کہ ڈٹائی کا بالا میں آپ کو ایک اور دکھاتی ہوں ویڈیو۔ وہ ہم لوگ چلے گئے جنہوں نے یہاں پہ موجود ہیں، کوئی نیا واقعہ نہ ہو جائے یہاں پہ، جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہم لوگ چلے گئے جنہوں نے یہاں پہ موجود ہیں، کوئی نیا واقعہ نہ ہو جائے یہاں پہ۔ اتنی ڈٹائی ہے کہ وہ پولیس والا کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے یہاں سے جنہوں نے پڑھنا اندر چلے جائیں، نہیں تو یہاں پہ ایک اور واقعہ ہو جائے گا، یعنی کہ مزید ایک اور اس طرح کا کیس بن سکتا ہے جو آلریڈی ہو چکا ہے۔ اتنی بے شرمی ان کے گھر میں اپنی ذاتی کوئی ماں بہن بیٹی نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں ایک ماں بیٹھی ہے، ایک بیوی بیٹھی ہے، ایک بیٹی بیٹھی ہے، ایک بہن بیٹھی ہوئی، اور وہ آدمی ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے، کیسے سوچ سکتا ہے؟ کیونکہ ڈنڈے کا حال ہو چکا ہے ہمارے ملک میں، صرف ڈنڈا بردا جو ہے نا ایک بن چکی ہوئی قوم کے، آؤ ڈنڈا چلاؤ اور بس سب کچھ سب کا ختم کروا دو، یہ حساب بن چکا ہوا ہے۔ تو یہ کیا معاملات ہیں، یہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ پیچھے
फोटो नीचे से उठा, नीचे कोई हेलो ये देखा आपने, जिस कॉलेज की प्रिंसिपल इस तरह से भागती फिरेगी, निकल के छुपती फिरेगी और दीवारें कूद कूद कर जाएगी, तो क्या आपको अंदाज़ा है कि वहाँ पे ये मामला नहीं हुआ हुआ? यकीनन ये मामला हुआ है और इसके ऊपर ज़रूर गवर्नमेंट को कोई ना कोई जो है ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर फौरी तौर पे कोई फ़ैसला होना चाहिए, क्योंकि ये तो मजाक बन गया। अगर आज ये वाले लोग छूट जाएंगे तो फिर कल को तो कोई भी हिफाजत में नहीं है, फिर तो कल सब अपनी ज़िम्मेवारी पे अल्लाह के हवाले तो वैसे भी हम करते हैं, लेकिन फिर यही जब बच्चे यहाँ घर से निकलें, बच्चे घर से निकलें तो बस ये भूल जाएंगे वो खैर से वापस भी आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि जिस किस्म के हालात हैं। इन लोगों को भरपूर किस्म से सज़ा होनी चाहिए। अल्लाह ताला इनको अगर जिन ने ये काम किया, जो इस बीच में शामिल हैं और जो बचाने वाले भी शामिल हैं, उन सबको नीस्त व नाबूद करे और सबकी बच्चियों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए, हम सबको शेयर करना चाहिए, हम सबको आगे ये बात पहुंचानी चाहिए और इसकी मज़म्मत करनी चाहिए हम सबको। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पे रहम फरमाए। हम सब ने इधर ही रहना है, हमारे बच्चों ने रहना है, हमारे बड़ों ने रहना है, हमारा नाम इसी से है। हम लोगों को यहाँ पे सुकून और सहूलत चाहिए। अल्लाह ताला रहम फरमाए, हम पे अपना करम फरमाए। आमीन सुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।